بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ملک شام کے روحانی ٹور میں عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا اسم مبارک، نام مبارک حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ قبیلہ ان کا قبیلہ جو ہے ایک یمنی قبیلہ ہے جس نے کوفہ کی جانب ہجرت کی تھی، اور آپ بچپن میں ہی اپنے بھائی ہانی بن عدی کے ہمراہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے، اور حضرت حجر بن عدی زہد و کثرت عبادت کی وجہ سے بہت مشہور تھے، اور یہاں تک کہ ان کے بارے میں روایت ہے کہ ہر شب و روز میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور آپ اپنی کم سنی کے باوجود آقا علیہ السلام کے بزرگ اور فاضل صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ یہ ان کا مزار مبارک ہے، آپ اس مزار مبارک کی آپ بیرونی حصے کی زیارت کریں، اور ساتھ آپ کو جو ہے مزار مبارک کی دائیں بائیں جانب جو ہے اہل بیت اطہار کے عظیم اماموں کے اسماء مبارکہ اور نام مبارکہ آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ السلام علیکم یا حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی مزار مبارک ہے، روضہ مبارک ہے، یہ ان کی مزار مبارک کی زری مبارک ہے، اور مزار مبارک کے چاروں طرف جو ہے وہ آیات قرآنیہ جو ہے وہ تحریر ہیں، لکھی ہوئی ہیں، اور آپ کی زری مبارک کے اوپر بھی جو ہے قرآنی آیات کا جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ تحریر کی گئی ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مزار مبارک کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت کی بندگی ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، لوگ یہاں پر آتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، نماز پنجگانہ ادا کی جاتی ہے یہاں مزار مبارک کے قریب، اور اس کے علاوہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے، اہل بیت اطہار پر سلام پڑھا جاتا ہے، اور یہ وہ عظیم جگہ ہے کہ جہاں پر لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی دعائیں حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اس مزار مبارک پر جو ہے تسبیحات، تحلیلات، تحمیدات اور جو اللہ کا ذکر ہے وہ یہاں پر زائرین آ کر کثرت سے کرتے ہیں، درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں، اور یہ آپ روضہ مبارک کی زیارت کر سکتے ہیں، اور اس سے اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں۔ اور امام اہل سنت جو ہیں ابن اثیر، جنہوں نے صحابہ کی زندگیوں پر ایک لکھی کتاب اسد الغابہ فی معرفت صحابہ میں بیان فرمایا کہ کان من فضلاء الصحابہ، وہ فاضل صحابہ میں سے ایک تھے، اور اس طرح امام حاکم نے بھی اپنی مشہور کتاب المستدرک کے اندر بھی جو ہے آپ کا ذکر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں فرمایا، اور اس طرح جو ہے امام ابن عساکر، ان کا فرمان بھی مبارک کے تحت آپ صحابی رسول ہیں۔ اور حاضر محترم، حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں مولا علی شیر خدا کے دست و بازو تھے، اور مولا علی شیر خدا کے شانہ بشانہ آپ کی غلامی میں رہ کر جو ہے جنگ نہروان کے اندر بھی آپ نے بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے لڑائی لڑی، اور خارجیوں کو جو ہے واصل جہنم کیا۔ یہ آپ کا مزار مبارک ہے، آپ کی زری مبارک کے قریب جو ہے، اور یہ اہل بیت پاک کے محبان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور جب مولا علی شیر خدا نے حضرت امام حسن اور حضرت عمار بن یاسر کو کوفیوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے بھیجا، تو حجر بن عدی ہی کی تحریک پر اور ان کی موٹیویشن پر اور ان کی محنت سے اور ان کی جو ہے سٹرگل اور ایفرٹ سے 9650 اہل کوفہ نے امیر المومنین مولا علی شیر خدا کی حمایت پر آمادہ ہوئے تھے، اور اس کے بعد جنگ جمل میں مولا علی شیر خدا نے حجر بن عدی کو حضرموت، قضاء اور مہرہ کے قبائل کے اوپر جو ہے آفیسر بنایا، اور
جنگ جمل کے بعد صفین کا مارکہ پیش آیا اور اس میں بھی حجر بن عدی نے بڑی سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا، اور جب جنگ نہروان میں مولا علی شیر خدا نے ان کو ایک لشکر کی قیادت پر معمور فرمایا، یعنی شروع سے لے کے آخر تک مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں رہے۔ یہ ان کے مزار مبارک کی آپ زیارت کریں، یہ ان کے زری مبارک بڑی خوبصورتی کے ساتھ اہل محبت نے، اہل عقیدت نے آپ کا مزار مبارک جو ہے وہ بنایا ہے۔ اور آپ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی طرح رہے جس طرح مولا علی شیر خدا کی ساتھ آپ کی غلامی میں، آپ کی محبت میں، آپ کی مودت میں رہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 51 ہجری میں جو ہے وہ آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ ایک زاہد و عابد صحابی اور صلحائے امت میں ایک اونچے مرتبے کے شخص تھے۔ اور جب بنو امیہ کے دور میں ممبروں اور خطبوں میں اعلانیہ طور پر مولا علی شیر خدا پر شب و ستم کا سلسلہ شروع ہوا تو عام مسلمانوں کے دل ہر جگہ ہی سے زخمی جب ہو رہے تھے، مگر لوگ خون کا گھونٹ پی کر خاموش ہو جاتے تھے۔ تو جب کوفہ میں حجر بن عدی سے صبر نہ ہو سکا اور انہوں نے جواب میں مولا علی شیر خدا کی تعریف، آپ کے فضائل اور آپ کے محاسن بیان کرنا شروع کی، تو جس سے جو ہے جب اس وقت حضرت مغیرہ کوفہ کے گورنر تھے وہ رعایت برتتے رہے، اور جب ابن زیاد کی گورنری جب بصرہ کے ساتھ کوفہ بھی شامل ہوا تو اس کے اور ان کے درمیان پھر کشمکش برپا ہوئی۔ تو وہ کیونکہ اس دوران ابن زیاد جو تھا اس کے دوران وہ مولا شیر خدا کو سب و شتم کرنے کی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ممبروں پر جو ہے وہ اجازت دیتا تھا۔ تو جو حضرت حجر بن عدی تھے انہوں نے وہ مولا علی شیر خدا کے فضائل بیان کرتے تھے، محاسن بیان کرتے تھے۔ اس کی پاداش پہ آپ کے 12 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا، اور بہت سارے لوگوں نے ان کے خلاف شہادتیں جو ہے دی تاکہ ان پر فرض جرم ہو۔ تو اس وقت جو ہے ایک قاضی شریح تھا، ان گواہوں میں بھی تو انہوں نے ایک الگ خط لکھا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس حجر بن عدی کے خلاف جو شہادتیں بھیجی گئی ہیں ان میں ایک میری شہادت بھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میری اصل شہادت یہ ہے کہ وہ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دائماً حج اور عمرہ کرتے رہتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں۔ ان کا خون اور مال حرام ہے، یعنی ان کے خون کو نقصان پہنچانا، ان کے مال کو نقصان پہنچانا تمہارے اوپر حرام ہے۔ آپ کی مرضی چاہیں تو انہیں قتل کر دیں ورنہ معاف کر دیں۔ تو اس طرح کے جب انہوں نے شہادت اپنی الگ سے لکھ کر دی، لیکن پھر بھی آپ کو 51 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تاریخ طبری کے اندر، الاستیعاب کے اندر، تاریخ ابن اثیر کے اندر، البدایہ والنہایہ کے اندر اور ابن خلدون کے اندر اور جو ہے یہ تحریر جو ہے اور یہ ان کی شہادت کا واقعہ درج ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا کے محبان میں اور اہل بیت پاک سے مودت اور محبت رکھنے والے صحابی رسول ہیں، اور جتنے بھی آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے محبان اہل بیت تھے رضی اللہ تعالی عنہم اور ورضوا عنہ۔ اور حاضرین محترم، یہ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک دیکھیں، ان کی مزار مبارک کی زیارت کریں، ان کی روضہ مبارک کی زیارت کریں۔ ان کی نیک لوگوں کے مزار کی زیارت کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، اور جو ہے اس مزار مبارک کی زیارت کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گوئیں، اللہ پاک ہمیں حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح محبان اہل بیت میں شامل فرمائے، مودت اہل بیت فرمائے اور محبت اہل بیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔